السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا عِصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ آج ہمارا یہ درس جو ہے امثال القرآن کے حوالے سے 10واں درس ہے، یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ بھی 10ویں مثال ہے قرآن مجید سے۔ اللہ رب العزت نے یہاں مثال بیان فرمائی ہے کہ کافر انسان جو ہے جب وہ اعمال کرتا ہے دنیا کے اوپر تو آخرت کے اندر اس کا کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے، اور آخرت کے اندر جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور جب قبر میں وہ جائے گا تو پھر یعنی قبر سے مطلب یہ ہے کہ وہ مرے گا تو صاف ظاہر ہے جہاں جائے گا اس کی قبر ہی ہے، تو پھر آگے جو ہے اس کے حالات جو ہیں وہ کیسے ہوں گے، اور زندگی کے کیے ہوئے اعمال جو ہیں اس کو کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے کہ ایک کافر انسان جب مرے گا تو اس کے آگے آنے والے حالات، اور پھر جب آنکھ اگلے جہان کے اندر کھلے گی تو وہ انسان جو ہے ششدر ہو کر رہ جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ اس نے زندگی کہاں گزاری ہے، اور اس کی زندگی کے اندر کیے ہوئے اعمال اس کو کچھ فائدہ دینے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب، کہ ہر انسان جو ہے یعنی اس کی چاہت ہے کہ اس کے پاس باغات ہوں، اور اس کے اندر جو ہے کھجوریں اور انگور، اور پھر تجری من تحتها الانہار۔ یہ ایک تصور دیا اللہ رب العزت نے، آپ جہاں بھی دیکھیں قرآن مجید کے اندر کہ تجری من تحت الانہار یعنی باغات ہوں، اور یعنی جنت کا مطلب یہ کہ باغیچہ جو ہے جس کے چاروں طرف ایک باڑ ہو، چاہے درخت ہوں یا پھر دوسری باڑ ہو، اسی طرح یعنی اندر جو چیز سارا کچھ سبزہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جنین کا لفظ ہے، جس طرح جنین اور بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح جن کا لفظ یعنی جن سے یہ بنا ہے، اور اگر جنت آپ دیکھیں تو جنت بھی ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ کی جو آخرت کے اندر کسی نے نہیں دیکھی۔ تو انسان چاہتا ہے کہ اس کے یعنی باغیچہ ہو، باغ ہو، اور اس کے اندر پھل ہوں، اور یعنی پوری ہریالی ہو، اور اس کو فائدہ ہو، اور ساری وہ چیزیں، اور پھر یعنی اس کے نیچے سے یعنی نہریں بہتی ہوں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ایک بندہ جس طرح یعنی اپنی عمارت پہ یا اپنے گھر کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اور نیچے جو ہے ایک باغ اور باغیچہ اور نہریں اور پانی وہ اوپر سے نظارہ کر رہا ہوتا ہے، اس طرح یعنی اس کے وہ یعنی ایک خوبصورت جو ہے اس کی یعنی باغیچہ اور گھر اور فلاں اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہوں۔ پھر لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہر قسم کا پھل موجود ہو۔ پھر وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ بندہ وہ بوڑھا ہو جائے، یعنی جس کا باغ تھا، باغیچہ تھا، جو یہ سارے ہر قسم کے پھل جو ہے وہ لے رہا ہے، اور اس انسان کے اوپر بڑھاپا آ گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور اس کی اولاد ہو، ضعفاء، کمزور اولاد ہو، یعنی کرنے کے کچھ قابل نہ ہو، اولاد کمزور ہے، ضعیف ہے، اور ان بچوں کے جو گزر اوقات ہے، جو کھانا اور پینا ہے، وہ اپنے باپ کے اوپر منحصر تھے، ان کا انحصار جو اپنے والد پر تھا، اور وہ سارے باغ کی جو کمائی ہے وہ آتی، وہ کھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو باغ بھی ہو، وہ پھل بھی دیتا ہو، اب وہ تو کھاتے پیتے رہے، اب یہ ہو گیا بوڑھا،
اب بوڑھا ہوا تو پھر صاف ظاہر ہے جو توانائیاں بدن کی، جسم کی ہیں جی، وہ سارے وہ کمزور ہوتی چلی گئیں، اور یہ بوڑھا ہو گیا، اب کام کرنے کے قابل نہیں، اٹھنے اور بیٹھنے اور یہ ساری کمزوریاں جو ہیں اس کو لاحق ہو گئیں۔ اب انسان کی جو امید ہوتی ہے وہ یہ کہ جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو پھر جو ہے میری اولاد وہ جوان ہوگی، وہ میرے لیے کمائے گی، کھلائے گی، وہ میرا سہارا بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہیں، وہ بوڑھا ہوا، باپ تو موجود ہے، بوڑھا ہو گیا، لیکن اولاد اس کی ضعیف ہے، کمزور ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ فَأَصَابَهَا عِصَارٌ، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کو جو ہے وہ بڑھاپا آ گیا، اور اب آگ نے اس باغیچے کو، اس باغ کو گھیر لیا، یعنی آگ کا شعلہ جو کچھ بھی ہے، اعصار یعنی آگ کا ایک شعلہ اور لپکا، اور اس باغ کو اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ فیہ نارن، اس میں آگ تھی، یعنی ایک آگ بگولا جس طرح آپ کہہ لیں، وہ آیا اور اس نے پورے باغ کو تہس نہس کر دیا۔ اب یہ انسان جو ہے آپ ایسے سمجھیں کہ اس کے پاس ہر قسم کی کمزوریاں بھی، اور بچے بھی کمزور، اور کھانے اور پینے کے جتنے وسائل اور ذرائع وہ باغ سے وہ بھی جل گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اب نہ اولاد کسی کام کی، نہ باپ کسی کام کا، نہ اولاد باپ کو کھلا سکتی ہے، نہ والد اولاد کو کھلا سکتی ہے، اولاد کو کھلا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فیہ نارن فاحترقت، اس نے ہر ایک چیز کو جلا دیا، یعنی باغ اب جو ہے وہ ختم ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اپنی آیات انسانوں کے دماغوں اور دلوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ غور اور فکر کریں۔ یہ مثال اللہ رب العزت نے ایک کافر انسان کی دی ہے، کیونکہ کفر جو ہے، کفر کا مطلب یعنی انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، خالق اور مالک کے وجود کو نہ ماننا۔ تو ایک بوڑھا شخص یعنی ایک ایسا انسان جو کافر ہے، اور آخرت کے اندر جو ہے اس کی ساری چیزیں وہ مطلب جل گئیں، راکھ ہو گئیں، اب قیامت کے اندر وہ پہنچ چکا تو اس کا بنے گا کیا؟ تو صاف ظاہر ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پچھتاوے سے پہلے، اس غم سے پہلے، اس تکلیف سے پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے تم اپنے خالق اور مالک کو پہچان لو، کیونکہ انسان کے بس کے اندر نہیں ہے کہ وہ خالق اور اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کر سکے یا اس کا انکار کر سکے، اور فطرت کے ساتھ جو ہے یہ انسان لڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زندگی اور کائنات کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے یہ سارے وسائل اور ذرائع اور زمین اور آسمان اور بیوی اور بچے اور نعمتیں ساری کی ساری وہ خالق کی، اور وہ دیتا ہے بغیر مانگے، بغیر سوال کیے، اور بغیر کسی معاوضے کے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز عطا کی، اور جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے یہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے مخلوق کو پیدا کیا، انسانیت کو پیدا کیا، دنیا اس کے لیے بنائی، آسمان، زمین، نعمتیں اور فراوانیاں اور سارا کچھ جس کے اندر اعتدال ہے، عدل ہے ہر ایک چیز کے اندر، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے زمین ہے، چاہے پانی ہے، چاہے ہوائیں ہیں، چاہے سردی ہے، چاہے گرمی ہے، چاہے موسم ہے، کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس میں عدل ہے، اس میں عدل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب ہر ایک چیز عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اور انسانوں کی خدمت کے لیے یہ ساری کی ساری دنیا کائنات بنا کے، اب انسان جب بلوغت اور شعور کو آتا ہے، اب انسان کو جو ہے حکم دیا جاتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ کے سامنے جھکو اور اس کا اقرار کرو سوچ سمجھ کر، اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ،
اور اپنے شعور اور عقل کے ساتھ تم مجھے تسلیم کرو، تو پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو غلط ہے، میں اس خالق کو کیسے مان لوں جس کو میں نے دیکھا نہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے ایسے مت مانو، یعنی لم یخروا علیہ صم و عمیانا، تم میری آیات پر، میرے قرآن پر، میری شریعت پر، میرے پیغمبر نبوت اور رسالت کو، میری جنت اور دوزخ کو تم ایسے نہ مانو، بلکہ مانو کس طرح؟ اپنے عقل اور شعور کو بیدار کر کے اور سوال و جواب کر کے آؤ تم قرآن کی طرف، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم عملم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، تمہارے اندر جرت ہی نہیں پیدا ہو سکتی کہ تم میرا انکار کر سکو، کس وقت کہ جب تم عدل و انصاف کرو گے، جب یہ دیکھو گے کہ زمین و آسمان کا سارا سسٹم اور نظام، اور دنیا کا سارا سسٹم اور نظام، اور دنیا کے اندر سارے وسائل اور ذرائع، ہوائیں اور بارشیں اور یہ ساری چیزیں، پھل اور جو بھی درخت جو اگاتے ہیں انسان اور انسانوں کی خدمت کے لیے، اور پھر کیا یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ بنا دی گئی ہے وہ صرف اور صرف کھیل اور کود اور تماشے کے لیے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا؟ نہیں۔ جس طرح ایک سٹیج لگتی ہے، جس طرح آج کافر کہتے ہیں کہ نہیں وما یہلکنا الا دار، ہمیں زمانہ جو ہے وہ ہم پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، جیتے ہیں، بات ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، کہ مثال کے طور پر جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک تقریر کرنے کے لیے یا پھر سٹیج جب لگائی جاتی ہے تقریر کے لیے، انسان اس کو سجاتے ہیں، لائٹیں اور سٹیج اور کرسیاں اور فلاں سارا کچھ وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ کوئی انسان ان سے پوچھے کہ آپ نے یہ سارا سسٹم، نظام اور سٹیج اور کلینے اور فرش اور یہ ساری کرسیاں اور سارے یہ مہمان یہ کس کے لیے؟ وہ کہیں کہ نہیں یہ خود بخود، یعنی ایسے ڈیکور کے لیے میں نے لائٹیں لگائیں، بس ایسے شوق تھا۔ ایسا مسئلہ نہیں۔ جب ایک آدمی آتا ہے، بیٹھتا ہے اسٹیج پر، تقریر کرتا ہے، اصل مقصد ہی یہ تھا کہ یہ ساری تقسیم اور یہ ساری ترتیب تقریر کے لیے تھی، نہ کہ سٹیج کی، دنیا کی اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے تھی، اور یہ جو ہے بیکار نہیں بنائی گئی تھی۔ اسی طرح یہ کائنات ہے، یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین و آسمان کے اندر ساری نعمتیں پیدا کی، اور ہر ایک چیز کو عدل کے ساتھ رکھا، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو گڑبڑ کرے اور جس کے اندر فساد پیدا ہو، جس کے اندر کوئی فطور یعنی کچھ کمی اور کوتاہی نظر آئے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو نکمی اور فالتو ہو۔ انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں پیدا کر کے پھر انسان کو کہا کہ اب تم مجھے مانتے ہو کہ نہیں؟ کیونکہ دیکھو زمین و آسمان کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے قرآن کے اندر کوئی شک نہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی اور کوتاہی اور کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر تم زیادہ عقل مند ہو، اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بڑا ذہین اور انٹلیکچوئل سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بڑا ہی پڑھا لکھا سمجھتے ہو، تو پھر آؤ قرآن تمہیں چیلنج کرتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانو، اے نسل انسانی، اے آدم کی اولاد، میں تمہارا رب ہوں، اور تم سے پہلے جتنے بھی مخلوق تھی ان کا خالق اور مالک بھی میں تھا۔ اگر تم سمجھدار ہو، عقل مند ہو اور عقل رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو، سوچ اور بوجھ کے مالک ہو، تمہیں اپنے آپ پر بڑا غرور اور تکبر ہے، تو او میرے چیلنج کا جو ہے وہ اقرار کرو کہ میرا انکار کر دو۔ یہ زمین و آسمان جب میرا انکار کرو گے کہ نہیں خالق اور مالک نہیں، وہ ہمیں پیدا کرنے والا نہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، تو پھر بتاؤ کہ زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والے تم ہو، کیا تمہیں بھی پیدا تم نے خود کیا؟ کیا زمین و آسمان کے اندر جو نعمتیں وہ تم نے پیدا کی؟ اولادیں اور نسلیں جو پیدا ہو رہی ہیں کیا تم کر رہے ہو؟ یہ ہوا اور فضا اور بارشیں اور پانی اور یہ خوراکیں اور زمین اور آسمان، یہ سارا کچھ یہ تم نے پیدا کیا، اور پھر اگر تم نے نہیں کیا تو پھر کس نے؟ جب یہ تم سوال و جواب کرو گے تو سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے عقل مند، سارے کے سارے سائنسدان، ساری کی ساری وہ مخلوق جو عقل اور دماغ اور سوچ اور سمجھ رکھتی ہے، وہ اس بات پر آ کر رک جاتی ہے کہ یہ کسی خالق اور مالک کی بنائی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو مانتے نہیں۔ کیونکہ ہم اللہ کا انکار کرنے والی مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر انسان یہاں آ کر انکار کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا، اے پیغمبر کیا آپ نے دیکھا نہیں کافروں کو کہ جو میرا انکار کرتے ہیں، لیکن
अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू, कि ऐ काफिरो तुम मेरा इनकार कर कैसे सकते हो, अन्ना समावाति वल अर्दा कानता रत्कन फफतकनाहुमा, और फिर हमने हर एक चीज़ को पानी से पैदा किया है, और ज़मीन की सारी तख्लीक भी अल्लाह ताला ने बता दी, और ज़िंदगी की इब्तिदा भी वो सारी की सारी बता दी। और काफिर को चैलेंज है, काफिर को अल्लाह ताला ने चैलेंज कर दिया कि तुम मेरा इनकार कर दो। इनकार करोगे कैसे? जब अकल के साथ सोचोगे, शऊर के साथ सोचोगे, तो फिर तुम्हारी आखिरी मंजिल जो है वो तुम्हारा खालिक और मालिक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इस काफिर की जो ज़िंदगी है वो सारा कुछ दुनिया के अंदर उसने मज़े किए, अयाशी की, ज़िंदगी सारी गुजारी, वो हर किस्म के यानी जो ज़िंदगी के लुत्फ़ थे और जो मज़े थे वो सारे के सारे कर लिए, लेकिन आखिरत के अंदर जब आएगा फहतारकत, फिर उसकी यानी फीही नारुन फहतारकत, उस आग बगोले के अंदर जो आग थी उसकी हर एक चीज़ को जलाकर भस्म कर दिया। ज़िंदगी कितनी है? एक इंसान की जो ज़िंदगी 60 साल, 70 साल, 80 साल, अगर इंसान ने मरना न होता, अगर इसको मौत ने न आना होता, अगर इसके आज़ा कमज़ोर न होते, बुढ़ापे के अंदर इसकी तवानाइयाँ ख़त्म न हो जाती, कब्र इसके सामने न होती, फरिश्ते आकर इसकी रूह को कब्ज़ न करते और कोई इंसान न मरता, मुमकिन है इंसान इनकार कर देता कि हमारा कोई खालिक मालिक नहीं, हम खुद हैं। लेकिन हर इंसान मरता है। जो अल्लाह का इनकार करता है वो भी मर रहा है, जो इकरार करता है वो भी मर रहा है। हर इंसान की ज़िंदगी की एक लिमिट है, लेकिन आने वाली ज़िंदगी की कोई लिमिट नहीं। तो फिर इंसान को सोच समझ कर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और ज़िंदगी का ये जो इंसान फैसला करता है, ज़िंदगी का जो सौदा है कि मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूं, बड़ी अक्लमंदी और सोच और समझ कर और पूरे शऊर और इदराक के साथ एक इंसान कलमा पढ़े। उससे पहले कभी भी इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम्हारे ऊपर जबर है, ज़्यादती है, तुम ज़रूर मानो। इस्लाम ये नहीं कहता है। इस्लाम तो दावत देता है अक्ल को, शऊर को, फ़हम को कि आओ समझो, मेरा इकरार करते हो तो आओ, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने तो हिदायत दे दी, अब तुम्हारी मर्ज़ी, इकरार करो या इनकार। अगर इकरार करोगे तो फिर नेमतें हैं और मेज़बानी है, अगर इनकार करोगे तो फिर वो ज़िंदगी आने वाली बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दुनिया के अंदर भी तुम रहते हुए तुम मेरा इनकार नहीं कर सकते अगर तुम अक्ल व शऊर के साथ आओगे। क्यों? कुरान जो है अक्ल व शऊर को पुकारता है, बुलाता है और फिर कहता है कि अफला यतदब्बरून कुरान, तुम कुरान पर जो है गौर और फिक्र क्यों नहीं करते? अगर तुम गौर और फिक्र करोगे तो फिर तुम इस्लाम को मानने के बगैर, इस्लामी ज़िंदगी और इस्लामी मुआशरे के बगैर कोई और चारा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को अदल के साथ, वो जब खालिक, वो मालिक, वो राज़िक, वो मुदब्बिरुल उमूर, रब, वो यानी इंसान को ज़िंदगी देने वाला, इंसान को मौत देने वाला, वो दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया ही इस मकसद के लिए कि मैं इंसान को भेजूँगा और ये इंसान के पास मैं अपनी हिदायत भी भेजूँगा। फिर इन्ना हदैना उस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हिदायत भी हमारी तरफ से आएगी, नबूवत और रिसालत भी आएगी। लेकिन इंसान की अकल का इम्तिहान उस वक़्त होगा कि जब इसके पास हमारी हिदायत आएगी, इकरार करता है या इनकार करता है। जो इंसान इकरार करता है, ज़िंदगी अपनी इस्लाम पर निछावर करता है या इस्लाम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है, वो इंसान हकीकतन कामयाब है। चाहे गुर्बत है, चाहे अमीरी है, चाहे फ़कीरी है, चाहे सेहत है, चाहे अमराद हैं, बीमारियां हैं, बच्चे हैं, नहीं हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, नहीं हैं, कुछ नहीं मिला खाने को, पीने को, दुनिया में आ गए, तो अव्वल काम तुम्हारा यह है कि इकरार करते हो या इनकार करते हो, और ज़िंदगी कैसे गुजारते हो। बस मसला ये है। और जो मुसलमान, जो इंसान ऐसा कर गया, खालिक का इकरार किया, नबूवत और रिसालत को माना, तस्लीम किया, शऊर और अक्ल और इदराक के साथ, सोच और समझ के साथ, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मुझे मानो सोच और समझ के साथ, नबूवत और रिसालत को मानो अक्ल और इदराक के साथ, कुरान को मानो अक्ल और इदराक के साथ। हर एक चीज़ जब सोच समझ कर तुम कर लो तो फिर सवाल करने का तुम्हारे पास जवाब नहीं है कि अल्लाह 4 नमाज़ें 5 नमाज़ें क्यों हैं, रकातें 4 क्यों हैं, 3 क्यों हैं, ये सुनन और नवाफिल क्यों हैं।
کیونکہ جب ایک انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جانے سے پہلے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسپیشلسٹ ہے یا نہیں، اس کی کوالیفیکیشن ساری چیز اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسپیشلسٹ کس چیز کا ہے، آنکھ کا ہے، اگر آنکھ کا ہے تو پھر آنکھ دکھانے سے پہلے وہ ساری ڈیٹیل اس کی ساری معلوم کر لیتا ہے۔ اب معلوم کرنے کے بعد وہ جب ڈاکٹر اس کی آنکھ کا معائنہ کر کے دوائی اور علاج دیتا ہے، پھر علاج کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایسے ایسے تم نے دوائی لینی ہے، پھر اس وقت بندہ سوال کرے کہ وہ دوائی کیوں؟ وہ بندہ پھر اس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔